فصل نمبر 9۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ سہو کا طریقہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا ایک بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو اسی طرح میں بھی بھول جاتا ہوں۔ جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ آپ کا سہو دراصل امت کے لیے ایک نعمت اور کمال دین کا سبب ہے، تاکہ سہو میں جو طریقہ مشروع ہوا اس میں آپ کی اقتداء کرے۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز میں دوسرے رکعت کے بعد کھڑے ہو گئے اور دونوں کے درمیان قعدہ نہیں کیا۔ جب آپ نے نماز ختم کر لی تو سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام کیا۔ اس طرح اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا کہ جو آدمی نماز کے ارکان کے علاوہ باقی اجزاء میں سے کچھ حصہ سہواً چھوڑ دے تو وہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک رکن کے علاوہ کوئی حصہ سہواً چھوڑ دیا اور دوسرا رکن شروع کر دیا تو متروک حصہ کی طرف نہیں لوٹے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب یا عشاء کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر بات چیت کی، پھر اسے پورا کیا، پھر آپ نے سلام پھیر کر سجدہ کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا۔ ایک مرتبہ آپ نے نماز پڑھائی اور 1 رکعت باقی تھی کہ آپ نے سلام پھیر دیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ 1 رکعت بھول گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ واپس مسجد لوٹے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اقامت کہے، پھر آپ نے 1 رکعت نماز پڑھائی۔ اس روایت کو امام احمد نے ذکر کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 3 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ گھر چلے گئے۔ لوگوں نے یاد دلایا تو آپ باہر تشریف لے آئے اور مزید 1 رکعت پڑھا کر سلام پھیرا، پھر سجدہ سہو کیا اور سلام پھیرا۔ سجدہ سہو سے متعلق مجموعی طور پر 5 واقعات مروی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی آنکھیں بند نہیں کرتے تھے۔ امام احمد نے اسے مکروہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی۔ ایک جماعت نے اسے مباح قرار دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آنکھیں کھولنا نماز کے خشوع میں مخل نہیں ہے تو کھولنا افضل ہے، اور اگر آنکھ کھولنے سے قبلہ کی طرف کے نقش و نگار خلل انداز ہوتے ہیں تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کا معمول تھا اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو ہر عیب سے پاک ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور تعظیم والے۔ آپ قبلہ رخ صرف اتنی دیر بیٹھتے کہ استغفار اور دعا پڑھتے، پھر فوراً اپنا رخ مقتدیوں کی طرف کر لیتے اور اپنے دائیں اور بائیں جانب سے رخ انور پھیر لیتے، پھر اپنا چہرہ انور مقتدیوں کی سمت کے علاوہ کوئی دوسری سمت متعین کرتے تھے، اور جب آپ صبح کی نماز پڑھ لیتے تو جائے نماز پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج نکل آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ولا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ خدائے واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو تو نے عطا کیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو نے روک دیا ہے
اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی عزت دار دولت والے کو تیرے مقابلے میں دولت نفع نہیں دیتی۔ گناہ سے باز رہنا اور اطاعت کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کے لیے ساری نعمتیں اور ساری بڑائیاں اور اچھی تعریفیں ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم خالص اس کی بندگی کرتے ہیں، اگرچہ کافروں کو یہ بات بری معلوم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ مستحب قرار دیا کہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ کر سو کا عدد پورا کیا جائے۔ صحیح ابن حبان میں حضرت حارث بن مسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو: اللہم اجرنی من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اگر تم اس دن مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ آگ سے تمہاری نجات لکھ دے گا، اور جب تم مغرب کی نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے یہی کلمات 7 مرتبہ پڑھ لو اور پھر اسی رات تمہارا انتقال ہو گیا تو جہنم سے محفوظ رہو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تو اپنے اور اس کے درمیان بکری کی گزرگاہ کا فاصلہ چھوڑ دیتے اور اس سے دور نہ رہتے بلکہ سترہ کے قریب ہونے کا حکم فرماتے تھے، اور جب آپ لکڑی یا ستون یا درخت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو اسے دائیں بائیں جانب کر لیتے اور بالکل سامنے نہ کرتے۔ سفر میں آپ نیزہ کا سترہ بنا لیتے تھے اور سواری اور کجاوے کی لکڑی کا بھی سترہ بنا لیتے تھے، اور مصلی کے آگے تیر یا لاٹھی کا بھی سترہ بنانے کا حکم فرمایا ہے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے تو زمین پر ایک لکیر ہی کھینچ کر سترہ بنا لینا کافی ہے۔ اگر سترہ نہ ہو تو صحیح روایت میں مذکور ہے کہ عورت، گدھے اور کتے کے گزرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس روایت کی مخالف روایت اگر صحیح ہے تو اس میں صراحت نہیں ہے، اور جو روایت صریح ہے تو اس میں صحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے سامنے قبلہ کی جانب سوئی ہوتی تھی، لیکن یہ صورت سامنے سے گزرنے والے سے مشابہ نہیں ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا حرام ہے۔ اور اس کے سامنے فصل نمبر 10 آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سنتوں کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اقامت میں ہمیشہ 10 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ رکعتیں وہی ہیں جن کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں محفوظ کی تھی، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، تو اس کے بعد 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں اگر چھوٹ جائے تو انہیں آپ عصر کے بعد ادا کر لیا کرتے تھے۔ آپ کبھی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ تیسری بار فرمایا کہ جس کا جی چاہے، تاکہ لوگ اسے سنت موقدہ نہ سمجھ لیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام سنتیں اور نوافل جس کا کوئی مخصوص سبب نہ ہو، خاص طور پر مغرب کی سنت گھر ہی میں ادا فرماتے تھے۔ یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مسجد میں پڑھی ہو، لیکن مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کا تمام دیگر نوافل سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور نماز وتر کو کبھی سفر و حضر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ حالت سفر میں ان دونوں سنتوں کے علاوہ کوئی دوسری سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔
فقہ کا اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی سنتوں اور وطروں میں کون سی زیادہ ضروری ہے۔ فجر کی سنت سے عمل کی ابتدا ہوتی ہے اور وطر کی نماز سے اعمال اپنی اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ فجر کی سنتوں اور نماز وطر میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا۔ یہ صورتیں توحید علمی، عملی، ارادی، اعتقادی پر مشتمل ہیں۔ سورہ اخلاص میں ایسی توحید کامل کا بیان ہے جو شرک کی تمام صورتوں کے قطعی منافی ہے۔ پھر اس میں اثبات صمدیت جو تمام صفات کمال اس کی طرف منسوب کرتی ہے، جس میں کسی طرح کوئی نقص نہیں پایا جاتا، اور ابوت و بنوت کی نفی سے بے نیازی اور وحدانیت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں کفو و نظیر کی بھی نفی ہے جس سے ہر قسم کی تشبیہ و تمثیل کی نفی ہوتی ہے۔ غرض سورہ اخلاص میں عقیدہ توحید کے وہ بنیادی اصول آ گئے ہیں جن کے تسلیم کر لینے کے بعد انسان تمام گمراہ فرقوں سے دور ہو کر توحید کامل کا قائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ قرآن کے 1/3 حصہ کے برابر ہے، کیونکہ قرآن کریم کا دار و مدار خبر اور انشاء پر ہے، اور انشاء میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: پوائنٹ فرسٹ امر، پوائنٹ سیکنڈ نہی، پوائنٹ تھرڈ اباحت۔ اور خبر کی 2 قسمیں ہیں، پہلی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات اور احکام کی خبر، دوسری مخلوق کو اس کی اطلاع و خبر دینا۔ چنانچہ سورہ اخلاص محض اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی خبر پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اس کا پڑھنے والا جبکہ اس پر ایمان بھی ہو، شرک اعتقادی سے بری ہو جاتا ہے، جس طرح سورہ الکافرون شرک عملی اور شرک ارادی سے انسان کو الگ کر دیتا ہے۔ چونکہ علم عمل پر مقدم اور اس کا امام و قائد ہے، اس لیے سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورہ الکافرون 1/4 کے برابر ہے۔ چونکہ شرک عملی اپنی خواہشات کی اتباع کے باعث لوگوں پر غالب ہو جاتا ہے، اور اکثر لوگ باوجود اس کے مضرات و بطلان سے واقف ہونے کے اس کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور اس کو زائل کرنا شرک عملی شرک علمی سے زیادہ مشکل و دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دلیل سے زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے سورہ الکافرون میں تاکید اور تکرار سے کام لیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے آپ ان دونوں سورتوں کو طواف کی 2 رکعتوں میں پڑھا کرتے تھے کہ حج توحید کا شعار ہے، اور اس وجہ سے ان کے ذریعے دن کے کام کی ابتدا اور رات کے کام کا اختتام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ اس سلسلے میں 2 جماعتوں نے قدرے غلو سے کام لیا ہے۔ ظاہریہ نے اسے واجب قرار دیا ہے، اور ایک دوسری جماعت نے اسے بدعت و مکروہ بتایا ہے، لیکن امام مالک نے معتدل اور درمیانی مسلک اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ آرام کی غرض سے لیٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر سنت سمجھ کر کیا جائے تو یہ فعل مکروہ ہے۔ فصل نمبر 11 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز سفر و حضر کسی حال میں نہیں چھوڑتے تھے۔ جب بھی آپ پر نیند کا غلبہ ہو جاتا یا کوئی تکلیف ہو جاتی تو دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے۔ ہم نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس دلیل کے متعلق فرماتے سنا کہ وتر اپنی محل سے قضا ہو جانے کے بعد قضا نہیں ہوتی، جس طرح تحیۃ المسجد، نماز کسوف اور نماز استسقاء وغیرہ ہے، کیونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ رات کی آخری نماز وتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں 11 یا 13 رکعتیں پڑھتے تھے۔ 11 رکعتوں پر اتفاق ہے، اور آخری 2 رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ فجر کے 2 سنتیں تھے یا کوئی اور نماز تھی۔ اس طرح جب فرائض اور ان سنن موقدہ کو جمع کیا جائے جن پر آپ مواظبت کرتے تھے تو مجموعی طور پر 40 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نماز پڑھی تو پابندی سے نہیں پڑھی، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تا حیات اس طرح معمول رکھے، اس لیے کہ جو شخص دن اور رات میں 40 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی بات کس قدر جلد سن لی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت جاگتے تو یہ دعا پڑھتے تھے:
لا الہ الا انت سبحانک اللہم استغفرک لذنبی واسألک رحمتک اللہم زدنی علما ولا تزغ قلبی بعد اذ ہدیتنی وہب لی من لدنک رحمتا انک انت الوہاب۔ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما اور ہدایت کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر، مجھ کو اپنی رحمت سے نواز، تو بہت نوازنے والا ہے۔ جب آپ سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو موت، نیند کے بعد زندگی عطا کی اور اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرماتے، بسا اوقات سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ان فی خلق السماوات والارض سے آخر سورت تک تلاوت فرماتے تھے، پھر وضو کرتے اور مختصر 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے اسے پڑھنے کا حکم معلوم ہوتا ہے جب رات آدھی گزر جاتی اور اس سے قبل یا اس کے بعد آپ اٹھتے، اور اکثر اوقات اس وقت اٹھتے جب آواز دینے والے یعنی مرغ کی آواز سنتے، اور وہ اکثر نصف ثانی رات کے آخری نصف میں آواز لگاتا، تو آپ اپنا ورد کئی حصوں میں کر دیتے اور کبھی مسلسل جاری رکھتے، اور یہی زیادہ تر ہوتا۔ کئی حصوں میں ادا کرنے کی صورت حضرت ابن عباس نے یہ بتائی ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ اس طرح 3 مرتبہ میں 6 رکعتیں ادا فرماتے تھے اور ہر مرتبہ اٹھ کر مسواک اور وضو کرتے، پھر 3 رکعت وتر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کئی طرح پڑھتے تھے۔ ایک کیفیت کا ذکر ابھی ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ 8 رکعتیں اس طور پر پڑھتے تھے کہ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، پھر مسلسل 5 رکعت بطور وتر پڑھتے، صرف آخر میں تشہد کے لیے بیٹھتے تھے۔ تیسری صورت 9 رکعت اس طرح پڑھتے تھے کہ 8 رکعت مسلسل پڑھتے اور صرف 8ویں رکعت کے آخر میں پڑھتے بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے، دعا مانگتے اور پھر بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جاتے۔ پھر 9ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیر دیتے۔ سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ مذکورہ ہی طریقے سے 7 رکعتیں پڑھتے، پھر اس کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ پانچویں صورت 2 رکعت پڑھ کر آخر میں 3 رکعت وتر پڑھ لیتے، جن میں قضا یا تشہد کا فاصلہ نہ ہوتا۔ اس کو امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور ان کے درمیان وقفہ نہیں کرتے تھے۔ تاہم یہ روایت محل نظر ہے کیونکہ صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ 3 رکعت وتر نہ پڑھو، 5 یا 7 پڑھو، وتر کو مغرب کی نماز کے مشابہ نہ بناؤ۔ امام دارقطنی کہتے ہیں کہ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں۔ حرب کہتے ہیں کہ امام احمد سے وتر کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دے، اگر سلام نہ پھیر سکا تو میرا خیال ہے کہ کوئی نقصان دہ بات نہیں ہے، لیکن سلام پھیرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستند طریقے سے ثابت ہے۔ ابو طالب کی روایت میں ایک قول مذکور ہے کہ زیادہ قوی روایت 1 رکعت والی ہے اور میں اسی کا قائل ہوں۔ چھٹی صورت جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو رکوع میں قیام کے بقدر یہ دعا پڑھی: سبحان ربی العظیم۔ اسی حدیث میں ہے کہ آپ نے ابھی 4 رکعتیں پڑھی تھی کہ حضرت بلال صبح کی نماز کے لیے آپ کو بلانے آ گئے۔ آپ نے رات کے ابتدائی، درمیانی اور آخری حصے میں وتر پڑھی۔ ایک رات قیام میں صبح تک صرف ایک ہی آیت پڑھتے رہ گئے اور وہ یہ تھی: ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 118۔ رات میں آپ کی نماز 3 طرح کی ہوتی تھی۔ ایک یہ کہ آپ زیادہ تر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے
تھے، دوسرے بیٹھ کر نماز پڑھتے اور رکوع بھی بیٹھ کر کرتے، تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اور جب تھوڑی سی قرات باقی رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے اور پھر رکوع فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ وطر کے بعد کبھی 2 رکعت بیٹھ کر پڑھتے اور کبھی بیٹھ کر ہی قرات کرتے اور رکوع کے وقت کھڑے ہو جاتے پھر رکوع کرتے۔ اس حدیث سے بہت لوگوں کو اشکال ہوا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو کہ رات کی آخری نماز وطر بناؤ کا معارض سمجھ لیا۔ امام احمد فرماتے ہیں کہ میں ان 2 رکعتوں کو نہ پڑھتا ہوں اور نہ کسی کو پڑھنے سے منع کرتا ہوں۔ امام مالک نے تو ان دونوں رکعتوں کا انکار کیا ہے، لیکن صحیح صورت یہ ہے کہ نماز وطر مستقل عبادت ہے اور وطر کے بعد 2 رکعتیں مغرب کی سنتوں کی طرح ہیں۔ اس طرح مذکورہ دونوں رکعتیں وطر کی تکمیل کا درجہ رکھتی ہیں، کوئی مستقل حیثیت نہیں رکھتی۔ وطر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت ثابت نہیں، صرف ابن ماجہ کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ اس سلسلہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے سال دعا قنوت پڑھا کرتے تھے۔ اصحاب سنن نے قنوت پڑھنے کے سلسلے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی حدیث کو روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس کو ابو الحوراء السعدی کے طریقے سے جانتے ہیں۔ نماز وطر میں دعائے قنوت پڑھنا حضرت عمر، حضرت ابی بن کعب اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ امام ابو داؤد اور امام نسائی نے ابی بن کعب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں سورہ اعلیٰ، سورہ الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہا کرتے تھے، تیسری مرتبہ قدری آواز کھینچ کر پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ترتیل سے پڑھتے تھے، خواہ وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو۔ قرآن کریم پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ غور اور فکر و تدبر سے کام لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کی تلاوت اس کے مفہوم و معانی کے سمجھنے کا بہترین وسیلہ ہے۔ بعض سلف کا قول ہے کہ قرآن کریم عمل کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس کی تلاوت کو عمل سمجھو۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو جمرہ نے بتایا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں جلدی پڑھنے کا عادی ہوں اور بسا اوقات ایک رات میں 1 یا 2 قرآن ختم کرتا ہوں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں ایک سورہ پڑھوں بجائے اس کے کہ جو تم کرتے ہو۔ اگر تم کو تیز ہی پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھو کہ کان سن لے اور دل یاد کر سکے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ نے حضرت ابن مسعود کے سامنے تلاوت فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، ترتیل سے پڑھو کیونکہ یہ قرآن مجید کی زینت ہے۔ نیز حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کو شعر کی طرح نہ گا کر پڑھو اور نہ فضول کلام کی طرح پڑھو، بلکہ اس کو پڑھتے وقت اس کے عجائب پر ٹھہرو اور اس کے ذریعے دلوں کو حرکت دو اور دھیان محض سورہ کو جلد ختم کر دینے پر نہ لگا ہوا ہو۔ مزید فرماتے ہیں جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو تم سراپا گوش ہو جاؤ، کیونکہ یا تو تمہیں نیکی کا حکم دیا جائے گا یا برائی سے منع کیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، میں اس وقت سورہ ہود پڑھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی اے عبد الرحمن تو اس طرح سورہ ہود پڑھ رہا ہے؟ بخدا میں اسے 6 مہینے سے پڑھ رہی ہوں لیکن ابھی تک اسے ختم نہیں کر سکی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کبھی آہستہ سے تلاوت فرماتے تھے اور کبھی بآواز بلند، دونوں طرح قرات فرماتے تھے، اور قیام کبھی مختصر کرتے تھے اور کبھی طویل۔ نفل نماز حالت سفر میں دن ہو یا رات سواری پر پڑھ لیتے تھے، خواہ اس کا رخ جس طرف ہو۔ رکوع اور سجدہ اشارہ سے کرتے تھے اور سجدہ رکوع سے زیادہ